ونسلم على حبيبه الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. آمنت بالله صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. ثم الرضا عن أبي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم. بندے پروردگارم امت احمد نبی دوست دارے چار یارم تابع اولاد علی. مذہب حنفیہ دارم ملت حضرت خلیل خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر بری. گنج بخشے فیض عالم مظہر نور خدا ناکی سارا پیر کامل کاملہ را رہنما. حمد و ثنا کے بعد معزز سامعین کرام، ذوی احتشام بزرگوں، دوستوں، محترم بھائی اور بہنوں، آپ جانتے ہیں کہ گزشتہ چند جمعہ المبارک سے محرم شریف کے سلسلہ میں ہم نے شہدائے کرب و بلا کے سلسلہ میں تقاریر کی، موضوع وہ رکھا. تو آپ جانتے ہیں کہ میں ہر 2-3 ماہ میں کوشش ہوتی کہ ایک آدھا ٹاپک نماز پر رکھا جائے. اسی تسلسل کو قائم رکھتے ہوئے آج انشاءاللہ تعالی ہم نماز کے بارے میں ڈسکس کریں گے. اور آج خصوصی طور پر جو لوگ نماز نہیں پڑھتے ان کی قرآن و سنت میں، قرآن میں اور حدیث مبارکہ میں جو سزائیں رکھی گئی ہیں اس کے بارے میں انشاءاللہ ذکر ہوگا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب مسلمانوں کو پکا سچا نمازی بنائے اور وقت پر نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. میں نے آپ کے سامنے جو آیت تلاوت کی ہے، رب تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے تو ان کے بعد ان کی جگہ وہ ناخلف آئے جنہوں نے نمازیں ضائع کی اور اپنی خواہشوں کے پیچھے ہوئے تو ان قریب وہ دوزخ میں غی کا جنگل پائیں گے. Today we are going to discuss about the punishments of Allah subhanahu wa ta'ala which will be given to the people who doesn't offer namaz on time. اور جو میں نے آپ کے سامنے قرآن کی آیت پڑھی ہے, the verse of Quran which I mentioned or just recited, Allah subhanahu wa ta'ala is also talking about the punishments in this verse of Quran. اور خصوصی طور پہ اللہ تعالیٰ نے اس آیت کے اندر جہنم کا وہ حصہ مینشن کیا ہے کہ جہاں پر بے نمازی کو پھینکا جائے گا. حضرت سعید بن مسیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ یہ جو آیت کے اندر ذکر کیا گیا ہے, یہ روایت جو ہے وہ بڑی اس کو واضح کرتی ہے اس آیت کو. فرمایا کہ اگر کوئی بندہ فجر کی نماز میں اتنی تاخیر کرے, ظہر کی نماز میں اتنی تاخیر کرے کہ عصر کا وقت ہو جائے. آپ جانتے ہیں بعض دفعہ بندہ سستی کا شکار ہوتا ہے, بندہ نماز نہیں پڑھتا. There is a namaz of Zuhr, the time of Zuhr has started, but we are trying to delay that. And even sometime you see the time of Asr has started. And in other part of riwayat, which is mentioned by Hazrat Sa'id bin Musayyib, کہ کسی نے ظہر کو اتنا ڈیلے کیا کہ عصر
شروع ہو جائے، پھر مغرب کو اتنا مؤخر کرے کہ عشاء کا ہو جائے، پھر عشاء کو اتنا مؤخر کرے کہ فجر ہو جائے، پھر فجر اتنی تاخیر کے کرے کہ طلوع آفتاب ہو جائے، فرمایا کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ایسے بندے کو مقام غی میں پھینکے گا، جو جہنم کے ایک بڑی گہری بڑی ڈیپتھ کے اندر جو ہے یہ ایک وادی ہے، ایک ویلی ہے۔ کہنے کا یہ مطلب ہے ساتھیو، ایک ہوتا ہے کوئی شرعی ریزن ہو آپ کے پاس، کوئی ایکسکیوز ہو، واقعی ہی اوریجنل ایکسکیوز ہو، ہمارے پاس کوئی ایکسکیوز ہوتے ہی نہیں ہیں۔ آپ اور میں ہم سارے اس وقت اپنے آپ سے پوچھتے ہیں، چلیں آپ بھی پوچھیں میں بھی پوچھتا ہوں، اللہ نہ کرے اگر ہماری نماز جب ضائع ہوتی ہے ہماری کیا ریزنز ہوتی ہیں؟ ہم سوچیں، یا تو اگر کوئی جاب پہ تھا، کوئی ٹیکسی جاب میں تھا، کوئی فیکٹری جاب میں تھا، کوئی ٹیک وے میں بھی تھا، کوئی آپ مثال دے دیں، کوئی اسٹڈی کر رہا تھا دنیاوی طور پر، ایون کہ اگر آپ دینی بھی تعلیم حاصل کر رہے تھے اور آپ نہیں کر، تو ساتھیوں میں آپ سے عرض یہ کرتا ہوں، کیا آپ اور میں اس چیز کے لیے تیار ہیں کہ اللہ معاف کرے کہ ہمیں جہنم میں پھینکا جائے؟ یقینی طور پر آپ اور ہم میں سے کوئی بندہ یہ نہیں چاہتا۔ تو وقت پر نماز پڑھا کریں، ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، ہم پر نمازیں وقت کے اوپر جو ہے وہ فرض کی، جو وقت ہے اس کے اندر پڑھا جائے، لیکن ہم نماز ڈیلے کر دیتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو یہ بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو اس روایت کے اندر مقام غی کا لفظ استعمال کیا گیا، مقام غی کے بارے میں ڈسکس کیا گیا۔ اسی طرح ایک اس سے ملتی جلتی روایت ہے، حضرت سعد بن وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ میں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا، میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمائیے کہ جو بندے نماز میں تاخیر کر دیتے ہیں ان کے ساتھ کیا ہوگا؟ Same type of question is asked by Hazrat Sa'd bin Waqqas to Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, what about the people who are denying namaz? Prophet alayhi salatu wasallam said, Allah subhanahu wa ta'ala will throw such person in the valley of Wail. اب یہ ویل وہ مقام ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے علماء دین کے فرماتے ہیں، فقہا فرماتے ہیں، محدثین فرماتے ہیں کہ اگر اندر پھینک دیا جائے تو وہ پگھل جائے، پہاڑ بھی پھینک دیا جائے تو وہ پگھل جائے، تو انسان کی کیا حالت ہوگی؟ انسان کی کیا حالت ہوگی؟ مگر ہمیں نمازوں کی فکر نہیں ہے، بس پیسے پہ پیسہ جوڑتے جا رہے ہیں، پلس کرتے جا رہے ہیں، پلس کرتے جا رہے ہیں۔ نمازیں کون پڑھے گا یار؟ نمازیں کون پڑھے گا؟ نمازوں کی ہمیں فکر بالکل بھی نہیں ہے۔ اب سنیں کہ قرآن کے اندر رب تعالیٰ کیا فرماتا ہے؟ سورہ مدثر میں رب تعالیٰ فرماتا ہے قالوا ما سلككم في سقر قالوا لم نك من المصلين ولم نك نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين۔ قرآن میں رب تعالیٰ فرماتا ہے بعض لوگوں سے پوچھا جائے گا قالوا ما سلككم في سقر، تمہیں کیا چیز جہنم میں لے آئی؟ وہ آگے سے کہیں گے قالوا لم نك من المصلين، ہم نمازیں نہیں پڑھا کرتے تھے، ہم نمازیں نہیں پڑھتے تھے۔ تو اسے ثابت یہ ہوا کہ اگر کوئی نماز چھوڑتا ہے تو وہ جہنم میں جائے گا۔ ہر چیز کا ایک مقصد ہے۔ آپ کو فیکٹری میں رکھا جائے، آپ کو کال سینٹر پہ رکھا جائے، آپ کو بڑی ہائی کوالیفائڈ کسی جگہ پر رکھا جائے، آپ کو بڑی زبردست کو کی پروفائل قسم کی آپ کو پوسٹ ملے، یا آپ کسی عام جگہ پر کام کرتے ہوں، کوئی بھی آپ بزنس کرتے ہوں، یا آپ نے اگر دکان کھولنی ہو 11 بجے آپ 3 بجے کھولیں، آ کر آپ کا بزنس چلے گا؟ نقصان ہو جائے گا۔ ایسا ایسا لوگ آپ سے دور ہو جائیں گے، یار یہ بندہ تو پنکچوئل ہی نہیں ہے۔ تو رب تعالیٰ نے ہمیں اس دنیا میں کسی مقصد کے لیے بھیجا ہے، اور وہ مقصد کیا ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں، اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں۔ مگر ہم کیا عبادت کرتے ہیں؟ ہمیں نمازیں یاد نہیں ہیں۔ میں مختلف فنکشن میں بھی جاتا ہوں، اب تو کئی لوگ ڈرتے مجھے فنکشن میں نہیں بلاتے کہ حافظ صاحب اگلی دفعہ کرٹیسائز کر دیں گے ہمیں، مجھے پتا ہے کوئی بات نہیں۔ تو یہ بات ذہن میں رکھیں، ہمارے فنکشنز، ہماری ویڈنگ سیریمنیز، ہمارے گھروں کے اندر معاملات، ہمارے سارے کے سارے ایسے ہوتے ہیں کہ ہم نماز کو بیچ میں مائنس کر دیتے ہیں۔ ہم ٹریول کر رہے ہیں، جرنی کہیں پہ جا رہے ہیں، ٹریول پہ جا رہے ہیں، ہم سارا کچھ کرتے ہیں، ہم پانی بھی ساتھ رکھ لیتے ہیں، اگر کہیں لمبا کہیں پر جانا ہے تو ہم ساتھ کو کھانے پینے کی چیز بھی رکھ لیتے ہیں، مگر نماز نہیں پڑھتے۔
ہم نے یہ ذہن میں رکھا ہوتا ہے کہ 5 گھنٹے کی مسافت ہے، 4.5 گھنٹے کی مسافت، یہاں سے لندن جانا ہے، اچھا فلاں جگہ پہ ہم بریک کریں گے، وہاں پہ چائے پئیں گے، بیٹھیں گے. یار نماز کون پڑھے گا؟ نماز کا کیوں نہیں سوچتے؟ ہم نماز کی پلاننگ کیوں نہیں کرتے؟ یہ بات ذہن میں رکھیں. قرآن میں رب تعالیٰ فرماتا ہے قالوا ما سرقكم في سقر، ان لوگوں سے پوچھا جائے گا تمہیں کیا چیز جہنم میں لے آئی؟ وہ کہیں گے قالوا لم نكن من المصلين، ہم نماز نہیں پڑھا کرتے تھے، ہم نماز نہیں پڑھا کرتے تھے. یہ اتنی زیادہ بیماری پیدا ہوتی جا رہی ہے، ہم نے ملینز ٹریلینز کی مسجدیں بنا لی. اب اور مسجدوں میں جائیں تو بڑی بڑی مسجد ملینز آف پاؤنڈ لگے ہوئے ہیں، ہم نمازی نہیں ہیں اس کے اندر. نمازی کہاں چلے گئے بھائی؟ نمازی سو گئے. وہ بڑی زبردست ایک پوسٹ کسی نے مجھے بھیجی، وہ بات تو کوئی اور لکھی ہوئی تھی، مگر اس کا یہ جملہ بڑا اچھا تھا کہ یہاں پر ہارن نہ بجاؤ، امت سو رہی ہے. تو بھائی نمازیں نہیں پڑھ رہے ہو، سو رہے ہو تم. کاش ہمارا دن کا آغاز اللہ کے ذکر سے ہوتا، ہماری دوپہر اللہ کے ذکر پر ہوتی، ہماری شامیں اللہ کے ذکر پر ہوتی، ہماری راتیں اللہ کے ذکر پر ہوتی، مگر ہم ذکر نہیں کر رہے. ہم نے زندگی کا مقصد کیا بنایا ہے بھائی؟ بچوں کو پڑھاؤ جی، بچوں کو پڑھانے کے بعد ان کی شادیاں کر دو، ان کے بچے ہو جائیں، اپنا مرنے کا وقت آ جاوے، ہو گیا جناب. یہ ہمارا سارا زندگی کا شیڈول ہے. آپ کے اسکیڈول میں نماز کہاں ہے؟ سال میں عید پڑھ لی، ہفتے بعد جمعہ پڑھ لیا، کیا یہی نماز ہے؟ 5 نمازیں تم پر فرض کی گئی ہیں، 5 نمازیں تم پر فرض کی گئی ہیں. آئیے میں آپ کو بتاؤں، کنز الاعمال میں یہ روایت موجود ہے. حضور علیہ السلام نے فرمایا فرسٹ کوسچن which will be asked at the day of judgment, that question will be regarding نماز. قیامت والے دن سب سے پہلے جو سوال کیا جائے گا وہ کس چیز کا ہوگا؟ نماز کے بارے میں سوال ہوگا. The question will be, the first question at the day of judgment will be regarding the question of salah. نماز کے بارے میں کوئی بھائی نماز کہاں گئی تمہاری؟ If you will give this answer to Allah or in the court of Allah subhanahu I was busy because I was earning money for my children, will this reply be accepted at the day of judgment? No. یہ کبھی بھی تمہارا آنسر اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوگا. یار اٹھ جائیں. ابھی تک جنازے پہ نہیں لیٹے ہم، ابھی تک مولوی صاحب نے تکبیریں نہیں پڑھی ہماری، ابھی ہم زندہ ہیں، نمازیں پڑھیں. اور پھر ایک بڑی سستی ہم کرتے ہیں، خود بھی نمازی نہیں ہے، گھر والے بھی نمازی نہیں ہیں، بچے بھی نمازی نہیں ہیں، سارا خاندان بے نمازی ہو گیا، سارا خاندان بے نمازی ہو گیا. اور اگر اس کا سبب آپ بنے تھے تو آپ پکڑے جائیں گے. میں آگے گفتگو کروں گا مزید. پھر اگلی روایت سنیں، سنن نسائی میں. How beautiful روایت is this, how beautiful narration is this. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم once said, difference between us and kafir is namaz. Difference between us and kafir is نماز. ہمارے اور کافر کے درمیان فرق نماز ہے. ہم نے نماز چھوڑ دی ہے. آج بڑے معاملات ہیں، ہم کہتے ہیں یہ ہو گیا وہ ہو گیا. سب سے بڑا آپ کو میں آج ریزن بتا دوں، امت کے زوال کا ریزن. سب سے بڑا آپ کو ریزن بتا دوں آج امت کی حالت خراب کیوں ہے. جہاں پر دیکھیں، ایسٹ میں دیکھیں، ویسٹ میں دیکھیں، جہاں پر بھی آپ دیکھیں، نارتھ ساؤتھ میں دیکھیں، ہر جگہ مسلمان نیچے ہے، ڈکلائن میں ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اس نے نماز پڑھنی چھوڑ دی ہے. نماز پڑھنی چھوڑ دی ہے. ہم نمازوں سے دور ہو گئے ہیں. آج ہی نیت کر لیں انشاءاللہ نماز پڑھیں گے. آپ نے میرے لیے نماز نہیں پڑھنی، آپ نے رب کے لیے پڑھنی. آپ نے رب کے لیے نماز پڑھنی. اپنی مسجدوں کو آباد کریں. آپ سوچتے ہیں کبھی کبھی جب میں فجر پڑھنے آتا ہوں، یہاں پہ ماشاءاللہ نمازی ہیں، پکے نمازی بھی ہیں. کبھی کبھی فجر میں صرف 6 نمازی ہوتے ہیں. اپنی مسجد کی بات کرتے ہیں. آپ کی کتنی بڑی مسجد ہے؟ تقریباً ملین پاؤنڈ تو لگ چکا ہوگا، تھوڑے بہت کم لگے ہوں گے. آپ نے 7, 8, 9 لاکھ پاؤنڈ لگا دیا. کس کے لیے لگایا بھائی؟ کیا یہ شو پیس بنایا آپ نے آرملی میں؟ پکچر لگا کے شیئر کریں، واٹس ایپ پر بھیجیں، فیس بک پہ لگائیں، ٹویٹر پہ لگائیں، یہ بڑی بیوٹیفل مسجد نام لے، مگر وہاں پہ نمازی نہیں ہے. کب نمازی ہیں یار؟ کیوں سو گئے ہو؟ اپنے آپ کو جگائیں. کسی نے بڑا زبردست جملہ کہا تھا، نماز پڑھو اس سے پہلے کہ تمہاری نماز پڑھی جائے، تمہارا جنازہ پڑھا جائے. میں نے اپنے وقت کے اندر، مجھے 10 سال 11واں سال شروع ہونے کو ہے یہاں پر، میں نے ایسے لوگوں کے بھی جنازے پڑھائے جو کبھی مسجد بنی ہے. فرسٹ ٹائم مجھے پتا چلا، اچھا ایک ہی ساڈے محلے چ رہتا ہے بندہ. میں نے ان کے بچوں کو دیکھا، اچھا یہ لوگ بھی مسجد اس محلے میں رہتے ہیں. مسجد کے ساتھ تعلق اپنا بنائیں. صرف مسجد کو پیسے دے دینا کافی نہیں ہے، آپ کی نماز پڑھنا بڑا ضروری ہے. You're paying money to the masjid, you're giving your donation to the masjid, but you're not
you are committing sin. آپ پیسے دے کر بڑے آپ اچھا کیا. پیسہ دینا مسلمان کو ضروری ہے کہ وہ مسجد کی خدمت کرے, لیکن نماز کون پڑھے گا یار؟ تو میں کہہ رہا تھا فجر میں بعد دفعہ 5 6 7 نمازی ہوتے ہیں, اور اگر آپ یہ ٹیکسی ڈرائیور حضرات کو مائنس کر دیں تو 3 4 پکے نمازی, باقی سارے مائنس, سارے سو رہے ہوتے ہیں. میں نے ایک دفعہ کہا تھا ظہر کی نماز میں, میں نے کہا تھا کہ کہیں آرملے پر اللہ کا عذاب نہ آ جائے, اللہ کا عذاب نہ آ جائے تم لوگوں پر. اپنی آنکھیں کھولیں یار. پھر often people they say, Imam Sahib, you know, sometimes we are busy, we are really tired, we don't come in masjid but we offer namaz at home. یہ آنسر بھی انف نہیں ہے. حضور نے فرمایا اگر مجھے خواتین اور بچوں کا خیال نہ ہو, بیماروں کا خیال نہ ہو, تو میں گھروں کو آگ لگا دوں جو گھروں میں لوگ نماز پڑھتے ہیں. حضور سے بڑھ کے تمہیں شریعت آتی ہے, مگر اب نماز نہیں پڑھتے. آپ کو میسج دینے کا مقصد یہ ہے کہ نمازی ہو جائیں, نمازی ہو جائیں یار, نمازی ہو جائیں. اب اگلی روایت سنیں, اس کے بعد اب کیونکہ وقت تھوڑا رہ گیا, 1 2 باتیں کرتا ہوں پھر بات ختم کرتا ہوں. کتاب الکبائر کے اندر یہ روایت ملتی ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو بندہ جان بوجھ کر نماز چھوڑ دیتا ہے, جو بندہ جان بوجھ کر نماز چھوڑ دیتا ہے, اللہ تعالیٰ اس کے اوپر سے امان کو اٹھا لیتا ہے. The person who is not reading namaz without any shari'i uzr, Allah subhanahu wa ta'ala keep his protection away from that person. اللہ تعالیٰ اس کے اوپر سے امان کو اٹھا لیتا ہے. آج ہر بندہ پریشان ہے, میری بیوی بات نہیں سنتی, میرے بچے میری بات نہیں سنتے, یار میرے رزق میں اتنے 100 پاؤنڈ کماتا ہوں, میں اتنا کچھ کرتا ہوں, میرے گھر میں برکت نہیں ہے. اور میں بتاؤں کیا ہوا, تم نمازی نہیں ہو. حضور کی حدیث کہہ رہی ہے کتاب الکبائر اٹھاؤ. حضور نے فرمایا اگر کوئی بندہ نماز جان بوجھ کر چھوڑ دیتا ہے, رب تعالیٰ اس کے اوپر سے امن کو اٹھا لیتا ہے, اس کی پروٹیکشن ختم کر دیتا ہے. تمہارے پاس تو انشورنس ہی نہیں کہ تم گاڑی چلاؤ اور تم گاڑی چلا رہے ہو. یہی تمہاری زندگی کی مثال ہے. مسلمان کا کیسے دل کرتا ہے کہ وہ فجر کی نماز نہ پڑھے اور روٹی کمانے چلا جائے. آپ کا کیسے دل کرتا ہے کہ آپ زور نہ پڑھیں اور اپنی شفٹ شروع کر لیں. آپ کا کیسے دل کرتا ہے کہ آپ مغرب نہ پڑھیں, شفٹ شروع کر لیں. آپ کا کیسے دل کرتا ہے کہ رب دے جا رہا ہے, اس کے شکر کے لیے نماز نہیں پڑھتے. کیوں نہیں نماز پڑھتے یار؟ اپنے آپ سے یہ کوشچن پوچھیں, اپنے آپ کو نمازی بنا لیں, اپنے آپ کو نمازی بنا لیں. اللہ کو خوش کر دیں, جب رب خوش ہو گیا ہر کوئی خوش ہو جائے گا. لوگوں کی چھوڑ دیں, کوئی بندہ بھی کبھی بھی 100% کسی کو راضی کر ہی نہیں سکتا. یہ دنیا کا فارمولہ ہے. آپ اور آپ کی بیوی قریب ہوتے ہیں دوسرے کے, آپ سے کبھی بھی وہ 100% راضی نہیں ہوگی. آپ کے بچے کبھی بھی 100% راضی نہیں ہوں گے. آپ کے برادری والے کبھی بھی 100% راضی نہیں ہوگی. قسم خدا کی اگر آپ نمازیں پڑھیں گے رب راضی ہو جائے گا آپ سے, رب راضی ہو جائے گا. تو رب کو راضی کرنے والے, میرے پاس بڑی خوبصورت 2 3 باتیں تھیں مگر وقت بڑا کم ہے. میں 2 باتیں بڑی ضروری کرنا چاہتا ہوں. میں نے ایک روایت پر ایک مقام پر پڑھا ہے, یہ بھی کتاب الکبائر میں آیا کہ جو بندہ نماز نہیں پڑھتا وہ کل قیامت کے دن ان 4 میں سے ایک بندے کے ساتھ اٹھے گا. یا وہ فرعون کے ساتھ اٹھے گا, یا قارون کے ساتھ اٹھے گا, یا ہامون کے ساتھ اٹھے گا, یا ابی بن خلف کے ساتھ اٹھے گا. ان 4 میں سے ایک بندے, میرے پر وقت نہیں ورنہ میں تفصیل سے بتاتا کہ کیوں اٹھے گا. اور آج کی آخری بات, ایک میں نے حکایت پڑھی صوفی کی, اللہ کے نیک بندے کی روایت میں نے پڑھی اس کی زندگی کے بارے میں. ان کی سسٹر ایک دفعہ فوت ہو گئی, ایک ان کی سسٹر کی فوت ہو گئی. جب ان کی بہن فوت ہوگی اس کو دفنا کر وہ واپس آئے. یہ میں کوئی آپ کو گھڑی ہوئی کوئی بات نہیں بتا رہا, یہ صوفیاء نے اس کو ذکر کیا ہے. اور میں نے یہ کتاب جہاں سے میں نے یہ پڑھا ہے, نماز بے نمازی کی سزا اس کتاب کا نام ہے, اس کے اندر یہ روایت لکھی گئی ہے, میرے پاس موجود ہے کتاب. اس کے اندر وہ لکھتے ہیں کہ ایک اللہ کا نیک بندہ تھا, اس نے اپنی بہن کو دفنایا اور بائی مسٹیک اس کے پیسوں کی جو تھیلی تھی اس قبر میں رہ گئی. جب سارے چلے گئے اس کو ذہن میں خیال آیا کہ یار میرے پیسے تو اس کے اندر رہ گئے. وہ جاتا ہے, جا کر قبر کو کھودتا ہے. جب قبر کو دوبارہ ڈگنگ شروع کرتا ہے تو وہ دیکھتا ہے کہ اس کی بہن آگ کے شعلوں میں جل رہی ہے. اس کی بہن آگ میں جل رہی ہے. وہ واپس جاتا ہے, جا کر روتے روتے اپنے ماں کو کہتا ہے میری ماں مجھے بتا میری بہن کیا ایسا کرتی تھی, میں بڑا پریشان ہوں. اس کی ماں کہتی بیٹے بتاؤ تو صحیح ہوا کیا. اس نے کہا میں نے اس کی قبر کھودی, یہ معاملہ تھا, میرے پیسوں کی تھیلی رہ گئی تھی, میں نے دیکھا اس کو آگ جلا رہی تھی. اس کی ماں کا جواب سنیں. اس کی ماں نے کہا کہ بیٹا اور تو مجھے کوئی پتہ نہیں,
صرف اتنا پتا ہے کہ وہ نمازیں وقت پر نہیں پڑھتی تھی. قبر آگ بن گئی. قیامت والے دن آپ کے لیے سخت ہو گیا. آپ فرعون، قارون، حمان یا ابی بن خلف کے ساتھ اٹھائے جائیں گے. اگر نمازی نہیں ہوں گے تو پھر بھی نماز نہیں پڑھنی. اپنے آپ کو نمازی بنا لیں، اپنے آپ کو نمازی بنا لیں. ماشاءاللہ یہاں پر تقریباً جتنے بھی لوگ رہتے ہیں سب کے پاس گاڑیاں ہیں، الا ماشاءاللہ 99.99% لوگوں کے پاس گاڑیاں ہیں. تو آپ جیسے ہی نماز کا وقت شروع ہو اپنی لوکل مسجد میں ضرور آیا کریں. اپنی مسجدوں کو آباد کریں، اپنی مسجدوں کو آباد کریں. آپ کی بیماریاں ختم ہو جائیں گی، آپ کے گھروں کے معاملات سیدھے ہو جائیں گے، آپ کا رزق میں برکت آ جائے گی. مگر کنڈیشن کیا ہے؟ آپ کو نمازی بننا ہوگا. میں آپ سے پھر کہتا ہوں اتنی خوبصورت مسجد بنائیں اور بیچ میں نمازی نہ آئے. اور پھر جب مسجدوں میں لوگ نمازی نہیں آتے پھر محفلوں سے بھی آؤٹ، درس قرآن سے بھی آؤٹ، درود شریف کی محفلوں سے بھی آؤٹ، کیونکہ ہمارا تعلق نہیں رہتا نماز کے ساتھ. میں پھر کہتا ہوں قیامت والے دن آپ کا یہ رپلائی ایکسیپٹڈ نہیں ہے کہ میں ٹائرڈ تھا، میں تھکا ہوا تھا. وہ کام بھی ضروری ہے مگر وہ کام کریں کہ جو آپ کی نماز ضائع نہ کرے. بہت ساری باتیں ہو سکتی ہیں. اللہ تعالی ہم سب کو وقت پر نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.